السلام علیکم۔ تو آج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں لائف اپڈیٹس اسکردو میں۔ تو جناب آج ہمارا سفر ہے اسکردو کے لیے، اور یہ چینل آپ کو تمام تر اپڈیٹس دے گا اسکردو کے بارے میں، کرنٹ اپڈیٹس جو کہ موسم کی بھی ہوں گی، اور وہاں کے ہوٹلز اور کھانے ریسٹورنٹ ہر چیز کے بارے میں۔ تو جناب ہم بائی ایئر سفر کر رہے ہیں، اور ہمارا جو مشن ہے وہ ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ اسکردو میں کیا ہو رہا ہے، کیا مہنگائی چل رہی ہے، کیا ریٹس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے جنہ ٹرمینل پہ، اور اب ہماری روانگی ہے اسکردو کے لیے۔ اب ہمارا بورڈنگ ہو چکا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں پلین کی طرف۔ تو آپ سب ہمارے ساتھ چلیے تاکہ آپ بھی آپ اس مزیدار سے سفر کو انجوائے کر سکیں۔ جناب اب ہم کراچی کو الوداع کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پلین نے اپنی پرواز بڑھنے کا آغاز کر دیا ہے۔ تو جناب رن وے پہ ہمارا پلین آ گیا ہے، اور اب ہم زمین کو چھوڑ کے آسمان کی بلندیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جناب یہ وہ واحد سفر ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ واحد فلائٹ ہے جس میں آپ دنیا کے وہ خوبصورت ترین نظارے دیکھ پاتے ہیں جو کہ کسی اور فلائٹ میں ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر K2 جیسی جو ہے آپ چٹانوں کو بھی دیکھ پاتے ہیں، جس کو کوہ پیما نے سر کرنے کے لیے اپنی جانیں تک دیں۔ مہینوں مہینوں تک ان پہ جو ہے چڑھنے کی کوششیں کرتے رہے، کئی لوگ کامیاب بھی ہوئے اور کئی لوگ اپنی جان سے بھی گئے، لیکن آپ صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ میں یہ سفر اتنا انجوائے کر سکتے ہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، سب 2 منٹ کی دوری پہ آپ کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جناب باتوں ہی باتوں میں آپ کو اس خوبصورت پرواز کے ٹکٹس تو بتانا ہی بھول گئی۔ میں نے اپنی فلائٹ کی بکنگ تقریباً 1 منتھ بیفور کروائی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ فلائٹ تقریباً کچھ 45,000 کی پڑی۔ اور جناب اب ہمارا کھانا بھی آ چکا ہے، اٹس میں بریک فاسٹ آ چکا ہے، جس میں ہے کھوسے اینڈ براؤنی وتھ والنٹس۔ کھانا کافی مزیدار تھا، کھوسے بھی بہت مزیدار تھے، اور براؤنی واقعی لاجواب تھی۔ اور اس کے ساتھ ہمیں سرو کی گئی تھی ڈرنک، اور اس کے بعد ہمیں سرو کی گئی تھی چائے۔ آسمان میں بیٹھ کے چائے پینے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جناب اس طرح ہمارا سفر چلتا جا رہا تھا، اور ہم یہ خوبصورت نظارے دیکھ رہے تھے جو کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آسمان نیچے، ہم اوپر، اور وہ بادلوں میں سے گزرتا ہوا آپ کا طیارہ، آپ کا جہاز، وہ خوبصورت مناظر، ایسا لگتا ہے یہ آسمان اتنی خوبصورتی سے یہ کیمرہ کیپچر نہیں کرا جتنا خوبصورت یہ لگ رہا تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ہم گزر رہے ہیں ناران کاغان کے اوپر سے، اور نیچے جو آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے یہ اتنی صاف نظر نہیں آ رہی کیمرے میں، لیکن یہ ہم ناران کاغان کی جو چٹانیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو زگ زیگ ہے، یہ چھوٹا سا دریا جو نظر آ رہا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک دریا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن یہ یہاں سے بہت ہی معمولی سا نظر آ رہا ہے۔ اور اب میں جو آپ کو بادلوں کا دکھا رہی ہوں، یہ بادل بالکل روئی کی طرح، مطلب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے سے روئی کے ببلز بنا کے رکھ دیے گئے ہوں، اور آپ اس میں سے گزر رہے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہم گزر رہے ہیں دسوئی پلین سے، اور دسوئی پلین، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری یہاں کی چٹانیں اور یہاں کے مناظر۔ ان بلند و بالا پہاڑوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام تر چیزیں، یہ سب گزرتے ہوئے وہ لمحے تھے جن کی یادوں کو قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ جن کو ہم صرف نیچے سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی اونچائی تک ہماری نظر بھی نہیں جا سکتی، اور ہم آج ان کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنی ہائٹ پہ ہمارا جہاز اس وقت فلائی کر رہا ہے 3000 فٹ پہ، اور یہاں سے جو یہ پہاڑ ہیں یہ اتنے کوئی چھوٹے اور مائنر لگ رہے ہیں کہ میں آپ
اب جناب ہم داخل ہو گئے ہیں اسکردو کی حدود میں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام تر مناظر، یہ تمام تر گرینری۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکردو جو ہے وہ صرف پہاڑوں کا علاقہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسکردو میں بہت گرینری ہے، بہت لش گرینری ہے، لیکن بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ٹور کمپنیز جو ہیں وہ صحیح سے ایکسپلور نہیں کرواتی ہیں، بلکہ صرف 2-3 جگہیں جو فیمس ہیں لائک منٹوکا، شگر فورٹ، ستفارا اینڈ جو ہے اب انکلوڈ ہو گیا باشو ویلی، صرف اتنا ہی دکھا کے جو ہے وہ واپس لے آتی ہیں۔ تو جو لوگ ہیں وہ نہیں جان پاتے اصل خوبصورتی اسکردو کی، جو کہ ہم آپ کو اپنے بلاگس کے ذریعے بتائیں گے کہ آخر اسکردو کو جنت کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے میں بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی جب تک میں نے ایسے دیکھا نہیں تھا۔ چلیں اب ہم آپ کو اپنے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں۔ اب ہمارا جہاز جو ہے وہ لینڈنگ کی طرف ہے، اور آپ دیکھیں جہاز بالکل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، اور اس وقت بہت 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 حسین منظر ہے۔ انفیکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی رولر کوسٹر میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے پہلے اسکردو ایئرپورٹ کے اطراف چکر لگاتا ہے، دین وہ پھر لینڈنگ کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے۔ تو یہ جو 5 منٹ کہہ سکتے ہیں، 5 منٹ کا جو وقت ہے نا، یہ بہت بہت حسین لمحہ ہوتا ہے جس وقت یہ لینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو جناب اب اس خوبصورت سفر کے، اس فلائنگ سفر کے اختتام کا وقت قریب آ رہا ہے، کیونکہ ہماری انشاءاللہ سکسیسفل لینڈنگ کا جو ہے ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم جس زمین سے آسمان کی بلندی پہ گئے تھے اب اس زمین پہ واپس آنے کا وقت آ گیا۔ تو اب ہم اپنی لینڈنگ کی جانب جو ہے ہمارا طیارہ رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ ہم سکسیسفل لینڈنگ کریں گے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کوئی خوبصورت اور حسین منظر ہے۔ یہ آپ دیکھنے کے بجائے نا یہ محسوس کرنے والا منظر ہوتا ہے کہ جس طرح وہ پہاڑوں میں آپ کا جہاز لہرا رہا ہوتا ہے نا، کبھی رائٹ سائڈ کبھی لیفٹ سائڈ، اٹس اے میموریبل مومنٹ، اٹس اے میموریبل مومنٹس۔ تو جناب الحمدللہ الحمدللہ اٹس سکسیسفل لینڈنگ الحمدللہ، اور بہت 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 اس سفر کو ہم نے انجوائے کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سفر کو انجوائے کریں گے، ہماری ویڈیو کو انجوائے کریں گے، اور یہاں بائی ایئر آنے کا لطف بھی ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ اس سفر کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جناب اسکردو ایئرپورٹ پہ رک کر اتر کر ہم نے لی کچھ یادگار تصویریں جو کہ ہمیں یاد دلائیں اپنے اس یادگار سفر کی۔ تو آپ کے ساتھ کچھ تصویریں میں شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد ہم داخل ہوئے اسکردو ایئرپورٹ کے اندر۔ یہ ہیں اسکردو ایئرپورٹ کے اندر کے مناظر، جہاں سے ہم نے اپنا لگیج لیا اور ہم جا رہے ہیں باہر۔ اسکردو کے اس سفر کے لیے ہم نے جس ہوٹل کا انتخاب کیا وہ ہے ایگل نیسٹ ان لوور کچورا، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے طالب حسین صاحب کے ہوٹل میں ہم رہیں گے، اور انتہائی مخلص، انتہائی مہمان نواز، بہت 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 اچھے، مطلب شاید لفظ کم ہوں گے ان کی تعریف کرنے کے لیے جتنے بذات وہ خود اچھے ہیں۔ تو میں ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ بیسٹ سروسز، کیونکہ میں ان سے سروسز پہلے بھی لے چکی ہوں۔ کہیں آپ لوگ سوچیں کہ پہلے سے ہی میں اتنی تعریف کیوں کر رہی ہوں۔ تو جناب یہ آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ ہے طالب بھائی، اور ان کے ساتھ اب یہ ہمارا سیکنڈ ٹائم کا سفر ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر بھی پچھلے سفر کی طرح بہت ہی اچھا اور یادگار رہے گا۔ تو رہیے ہمارے ساتھ اس سفر میں، اور دیکھیے کہ یہ سفر ہمارے لیے اور یادگار کیسے بنتا ہے۔ تو جناب یہاں پہنچنے کے بعد طالب بھائی نے ہمیں بہت ہی وارملی ویلکم کیا، اور ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کچھ گفٹس بھی دیے،
جو کہ یہاں کی ٹریڈیشن ہے کہ یہ لوگ اپنے خاص لوگوں کو مطلب ایئرپورٹ پہ سوغات کے طور پہ پہناتے ہیں، اپنی مطلب کہ اپنی جو ایک سخاوت ہے، یا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جسے اپنا تاج سمجھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ منظر بھی دکھاتی ہوں کہ جس کی جو ہے وہ ہمارے لیے تو ایک تو جناب ہم جتنے بھی فیملی ممبرز آئے تھے، ہم سب کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو بہت وارملی ویلکم کیا، اور یہ اپنی ایک سخاوتی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے سب کو پہنائی، مجھے بھی پہنائی، اور میں اپنی ویڈیو نہیں لے سکتی اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ اپنی کلپ شیئر نہیں کری، باقی جو ہے میں نے سب کی ویڈیو لے لی ہے۔ اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ سو رہا تھا تو اس کو ہم بعد میں پہنا دیں گے۔ تو اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف سفر کر رہے ہیں، ایگل نیسٹ کچورا کی طرف، اور یہاں طالب بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں کا ویدر بہت پلیزنٹ ہے، کیونکہ اس وقت کراچی میں 49، 35، 50 فلکچویٹ ہو رہا ہے، اتنی شدید گرمی سے یہاں مطلب جہاز سے اتر کے ہی ایسا لگ رہا تھا، یہاں کی دھوپ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی کہ ٹھنڈک تھی، اس میں ہوا تھی، بہت ہی پلیزنٹ، مطلب لگ رہا تھا کہ کہیں جنت میں آ کے ہم نے سانس لے لی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وہ ہے نا ایک آیت کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ تو اس بات میں کوئی کوتاہی نہیں کہ واقعی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان شاید شکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے، مگر نعمتوں کا تو کوئی ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جناب ہم اب جا رہے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارے ساتھ ساتھ جو کہ ہمیں بہت جو ہے متاثر کر رہے تھے، اور ٹھنڈی ہوائیں ویڈیو میں تو محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہم نے محسوس کی، جو کہ ہمیں بہت بہت مزہ آیا۔ پھر جناب یہاں پہ طالب بھائی نے گاڑی روکی، جو کہ لکھا ہوا ہے آئی لو اسکردو، جو کہ اسکردو ایئرپورٹ کے راستے میں انہوں نے ایک پکچر پوائنٹ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ رک کے اپنی پکچر لیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پوائنٹ کو کہ کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی تو ہمارے سفر کا آغاز ہی ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے اتنی اچھی وائبس آ رہی ہیں یہاں تو کی جناب ہم کہ اپنی ویڈیو کو ہمارا یہی آگے کا بھی اختتام سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ سے بہت ملاقات ہوگی ہی اپنی اچھا نیکسٹ گزرے گا۔ ویڈیو میں، اور طالب اسی بھائی امید کے ساتھ کہ جیسے آپ کو یہ ویڈیو پسند گائیڈ آئی جب ہوگی، ہمارے ساتھ ہیں اور تو پھر آپ کیا ہی ہمارے بات ہے۔ چینل کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نیو اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔